بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے پاکستان کا 75واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم و دائم ہے، اور ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ تا قیامت یہ ملک دنیا کے نقشے میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جو ہمارا ملک ہے، کیا اس کے جو ابھی جو موجودہ مسائل ہیں، کیا یہ ایسے ہیں کہ ان 75 سالوں کے اندر یہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا اس سے بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ تو آج اپنے ملک کے مسائل دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ 75 سالوں کے اندر ہم نے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک نہ بنا سکے۔ آج دیکھو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک بلین ڈالر کے لیے دنیا میں اس وقت ہمارے جو معاشی ٹیم ہے، جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، وہ مارے پھر رہے ہیں۔ آج ہمارے پیسے کی جو نا ویلیو گر چکی ہے، ہماری اکنامک حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے اور کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے۔ جیسے آج 75 سال بعد جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ بڑی مشکل سے اس سال 32 بلین ڈالر ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کی جو نا ایکسپورٹ دیکھیں تو وہ 400 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ اور تو اور جو بنگلہ دیش جو 70s میں ہم سے ہی جدا ہوا، اس کی ایکسپورٹ 52 بلین ڈالر ہے اس سال کی۔ اور اگر اسی طرح ہم اگر اپنے فارن ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے فارن ریزروز 10 بلین ڈالر سے بھی کم ہے، ابھی تو 8 بلین ڈالر ہے، اور وہ بھی ایسے کہ جو دوسرے ملکوں سے لون لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں اپنا جو ازلی دشمن ہے، جس کے ساتھ شروع سے ہم نے جنگیں لڑی، جس کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم نے کمپیٹ کیا، وہ ملک بھارت، اس کی جو فارن ریزروز ہیں وہ 600 بلین ڈالر کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح ہم اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اس کے 44 بلین ڈالر جو فارن ریزروز ہیں، اور وہ مسلسل گروتھ کیے جا رہے ہیں۔ اس سال ہماری گروتھ 5.97% کے قریب تھی جب ہمارے حالات ٹھیک تھے، اور اس کے بعد تو 3 مہینے سے ہم مسلسل نیچے ہی جا رہے ہیں۔ اور انڈیا نے تقریباً 8% کے حساب سے گروتھ کیا، بنگلہ دیش نے 6.25% کے حساب سے گروتھ کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے، ہمارا ملک جو سیاسی، معاشرتی، معاشی کیوں افراتفری کا شکار ہوا۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی عوام ہی سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لیتے۔ ہم ہمیشہ وہ سوچتے ہیں جو سیاسی لوگ سوچتے ہیں، جو مختلف جماعتیں جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے چلتی ہیں، ان کی سوچ کے حساب سے ہم چلتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا بندہ ایسا ہے جس نے ہمارے ملک کے لیے اچھا کیا۔ اب ہمارے ملک کے لیے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمیں سبسڈی دے رہا ہے، کوئی ہمیں کوئی ظاہری چیز بنا کے دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اچھا کیا اس نے، تو بھئی ہمیں اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ نہیں بھئی، ہمیں ہر لیڈر کے، ہر بندے کے، اس کے جو بھی ویژن ہے اور جو بھی کام اس نے کیا، اس کے ملک کے معاشی حالات کے اعتبار سے، معاشی حیثیت کے اعتبار سے اس کی اسسمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں انفرادی طور پہ یہ نہیں سمجھ آتی ہے تو ہم مختلف معاشی جو ماہرین ہیں جو ٹی وی پروگراموں کے اوپر بات کرتے ہیں، ان باتوں کو سوچیں اور اس کے حساب سے آگے بڑھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام، ہمیں اپنی ووٹ کی قدر کی جو نا قدر ہی نہیں ہے، اور ہم پاکستان کو اون ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان کا پیسہ کہیں ضائع ہو رہا ہے، پاکستان کے وسائل کہیں ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر کوئی جماعت، فرض کرو ہم کسی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے ملک کی اپنی چیزیں توڑ دیتے ہیں، اور اس میں افسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز ہمارے پیسوں سے بنی ہے اور ابھی ہم اس کو توڑ رہے ہیں۔ پھر آئے دن آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایسے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، وہ بعد میں اس کو توڑا جا رہا ہے اور پھر بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں پاکستانی عوام کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ پاکستانی عوام تو خوش ہو رہی تھی کہ بھئی کچھ ٹھیکیداروں کو پیسے مل رہے ہیں اور ان کا کام ہو رہا ہے۔ اب ریسنٹلی ہمارے شہر کے اندر ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے سٹی کے اندر، اس کو 18 جولائی کو جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کو اس میں بنا رہے تھے، اس کو پہلے اس راؤنڈ اباؤٹ کو ختم کر کے ایک یو ٹرن جو نا روڈ کو تھوڑا سا آگے کر کے دے دیا اس کو انہوں نے۔ اب
مہینہ ہو گیا، پہلے گورنمنٹ اور تھی، جب دوسری گورنمنٹ چینج انہوں نے کہا نہیں بھئی انہوں نے تو یہ غلط کیا ہے، اس کو توڑ کے دوبارہ پہلے جیسے بنا دیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار جو پہلا کام کیا اس کو تقریباً تو 10 لاکھ کے قریب تو اس کے اوپر تو خرچہ آیا ہوگا، اور وہ پاکستان کے اکاؤنٹ سے گیا، اب دوسرے نے اس کو چینج کر دیا۔ کیوں اس کی پلاننگ نہیں ہوئی کہ یہ اس جگہ کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس پاکستان کا پیسہ ہے بھائی جاؤ، اور عوام کو اس کو کوئی فکر نہیں۔ عوام نے کبھی اس بات پہ احتجاج ہی نہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے جو ایسیٹ ہے، جو پاکستان کے وسائل ہے، یہ کیوں ضائع؟ کیونکہ پاکستانی عوام سمجھتی نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے وسائل کے ضائع ہونے پہ دکھ ہی نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ہے۔ مجھے جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو ریئلی بہت دکھ ہوتا ہے، کیوں کہ میں اپنے سال کی جو 12 سیلریز میں سے ایک سیلری ہر سال ٹیکس دیتا ہوں اس ملک کو، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں پاکستان کے وسائل ضائع ہوں۔ تو ہم میں سے ہر پاکستانی کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے حق کے لیے بولنا پڑے گا، اور قانون کی حکمرانی کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز جو قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہو، ہر پاکستانی کو اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ جب تک پاکستانی عوام پاکستان کو اون نہیں کرے گی، پاکستان کی ذمہ داری نہیں لے گی، یہ پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان کو فکر ہی نہیں ہوگی۔ اب ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کوئی غلط بیان دے دیا، میں بھی اس کو اپوز کرتا ہوں، اور سارے پاکستانیوں کو اپنے افواج پاکستان اور اپنے دوسرے اداروں کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور الٹی پھلٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو اریسٹ بھی کیا، اور اس کے ڈرائیور کو بھی اریسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا کہ جب اس کا ڈرائیور ہاتھ نہیں آیا تو اس کی بیگم کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ بھئی اس بیگم کا کیا قصور تھا، اور اس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل مایوس کن تھا۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان اٹھایا، لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی، بہت سارے لوگوں نے کی، اور یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا کہ ان میں پاکستانی عوام کو اپنی آبجیکشن اس کے اوپر شو کرنا چاہیے تھا، کہ پاکستانی عوام کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی شہباز گل نے قصور کیا، اس کو پکڑے، اس کو سزا دے، دوسرے ڈرائیور انوالو ہو سکتا ہے انوالو ہو، اس کو سزا دے، لیکن اس کے گھر والی کو کس بات کے اوپر اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا گیا، اور کس قانون کے تحت؟ تو ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو بھی سیاسی لوگ ہیں، اگر وہ کوئی غلط اقدام کرتے ہیں تو پاکستانیوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ یہ جو لوگ میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے لندن کے اندر کالجوں اور یونیورسٹیوں کی فیسوں کو بڑھایا انہوں نے، تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ باہر نکلے کہ بھئی اس کے خلاف احتجاج کیا کہ آپ نے ایجوکیشن کو کیوں مہنگا کیا، اور وہ کسی جماعت کے بینر تلے نہیں نکلے، انفرادی طور پہ نکلے۔ یہ کلچر پاکستان میں لانا پڑے گا، ہر بندے کو احتجاج کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پاکستانی احتجاج کریں گے، تو پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں، جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، ان کو فکر ہوگی کہ نہیں بھی ہم نے پاکستان کے مفاد میں کام کرنا، ورنہ عوام ہم کو چھوڑے گی نہیں۔ اور آج کے دور میں تو یہ سب سے آسان ہے، ہر بندے کو کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندے کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے۔ یہ بات بھولنا چاہیے کہ بھئی میں نہیں بولوں گا، میں بولوں گا تو کیا ہوگا، میں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہوں؟ اکیلے بندے مل کے ہزاروں بن جاتے ہیں۔ تو ہر بندے کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے، اور پاکستان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ہر بندے کو سوچنا چاہیے۔ ہر بندے کو سوچنا ہے کہ بھئی میرا ایک وجود ہے، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی جو 22 کروڑ آبادی کے اندر ایک گنتی میں بھی ہوں، اور اس کے اوپر ہر بندے کو بولنا چاہیے، ہر مسئلے کے اوپر بولنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات کا احتیاط کرنا چاہیے، کسی بندے کو غلط بات بولنے کی ضرورت ہے، کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوز ٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مسائل کے اوپر بات کریں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کے اندر ہر بندہ ووٹ کرتا ہے، تو ہر بندے کے ووٹ کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، اور جو بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہر بندے کو اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ جب تک ہم بولیں گے نہیں، پاکستان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں گے نہیں، ہر بندہ بے دردی کے ساتھ پاکستان کے وسائل کو استعمال کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اس کے لیے ہر بندے کو بولنا پڑے گا، ہر بندے کو ہر جگہ پہ کوئی غلط کام وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو احتجاج کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی ہر چیز کو، ایون ایک اینٹ بھی اگر پاکستان کی، اس کو اپنا سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی احتجاج کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں پاکستانی اداروں کو، پاکستانی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کسی بھی صورت پہ، اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہوگی تو انڈیویجول کی عزت ہوگی۔ اگر پاکستان ایز اے کنٹری دنیا کے اندر اس کی کوئی معاشی یا کوئی فوجی اعتبار کے
اعتبار کے سے اس کی کوئی اگر دنیا میں حیثیت نہیں ہوگی تو پاکستانی عوام انڈیویجلی جو جتنا بھی رچ ہے وہ دنیا میں جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش ہے. تو آج یہ ملک کے جو 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ہم میں سے ہر بندہ عہد کرے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کو ہر چیز کی حفاظت کروں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں. اس کے لیے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، پاکستان کے جتنے بھی وسائل ہیں، ہم اس کو اپنے وسائل سمجھے اور ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے، اور ہر بندہ انڈیویجول سطح پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اور جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پاکستان کے ادارے ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمیں اخلاقی اقدار کے اندر رہتے ہوئے ہر بات کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ان کو اوپر احتجاج کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بات غلط ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اس کے ساتھ پاکستانی جو جتنے بھی پاکستان کے وسائل ہیں ان کو اپنے وسائل سمجھا جائے، اور اس کے اوپر اگر کوئی غلط جگہ پہ کہیں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اوپر پاکستانی اس کے اوپر احتجاج کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور تمام پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنی بھی جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کو پاکستان کے حق میں اور بہتر طور پہ جو ہے نا پاکستانی وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ والے ممالک ہیں، آپ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کی مثال لے لیں، وہ ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں. ان کی انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کے ایکسپورٹس بہتر ہو رہی ہیں، ان کے جو نا فارن ریزروز امپروو ہو رہے ہیں، ان کے اندر زندگی کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنا جو نا راستہ سیدھا نہیں کیا، آج ہم نے اپنے ملک کا رخ سیدھا نہیں کیا اور پاکستانی عوام نے ان مسائل کو سیریس نہیں لیا اور خاموش رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں ملک دنیا کے جو نا اندر ان کی ایک حیثیت بنے گی اور ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. آج ہم انڈیا اور چین، رشیا، امریکہ ان کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک ڈمی اسٹیٹ رہ جائیں گے. آج بھی کچھ ایسی حالت ہے. آج آپ دیکھیں، ہمیں $1 بلین کے لیے، $2 بلین کے لیے ہمیں کبھی IMF کے ترلے کرنے پڑتے، کبھی امریکہ کے، کبھی سعودیہ کے، کبھی چائنا کے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے وسائل کا ان کو بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں. اپنے جو جتنے بھی ہمارے لیڈر حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کو مجبور کرے کہ وہ پاکستان کے وسائل کی جو نا صحیح طریقے سے ان کا استعمال کرے. غیر ضروری کوئی بھی کہیں پہ جو نا پاکستانی وسائل کا بے دریغ خرچ ہو رہا، اس کے اوپر ہر پاکستانی احتجاج کرے، بولے اور ان کو مجبور کرے کہ بھئی پاکستان کی چیزوں کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ پاکستان کو پاکستانی سمجھ کے پاکستانی وسائل کی قدر کرے اور ان کو بہتر سے بہتر یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی آج 75ویں یوم آزادی کے موقع پر عہد کرے کہ ہم پاکستان کو اپنا ملک سمجھیں گے، پاکستانی وسائل کو اپنے وسائل سمجھیں گے، پاکستانی مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. تو انشاءاللہ میں بھی یہ عہد کرتا ہوں اور ہر پاکستانی سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ عہد کرے اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرے. شکریہ.